دور میں ایجیسن کی جو فیملیز اور کیا دور تھا سر؟ نہیں بد اچھے نتیجے ہوئے. میسٹلی آپ کا کام فاٹا تھا میں نہیں آل ریجنل. تو یہ سب میرے کولیگز یہ 1974-75 کی بات ہے. اور کب تک جا رہے ہیں؟ یہ میں وہاں دسمبر 1970. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویور جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ انوائرمنٹ نیچرل ریسورس مینجمنٹ اور اس میں جو پائنیئرز ہیں یا جو فرسٹ جنریشن ہے اس ملک میں ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، ان کے ایفرٹ سے آپ کو متعارف کرایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کوئی بھی انوائرمنٹ کا طالب علم ہو، کوئی بھی پلانر ہو، شاید ہر ایک سٹوڈنٹ نے پیپر میں نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی کا سوال ضرور حل کیا ہوگا. یقیناً آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے، لیکن NCS یا نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی اس کے ساتھ ایک ٹیگ مارک بن گیا. سید ایوب قطب صاحب کے ساتھ ہم ہیں، HSonian ہے، HSN کالج سے پڑھا، گورنمنٹ کالج سے پڑھا اور پھر کیمبرج سے. تو یقیناً یہ تینوں ادارے ایسے ہیں کہ جس کا اپنا پورا ایک دنیا میں نام ہے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. آئی ایم ریئلی ڈیلائٹڈ سر. آئی ایم ویلکم یو. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہمارا ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم پہلے جو گیسٹ ہے ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے تھوڑے ویورز کو اس کا تعارف کراتے ہیں. ارلی سر آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں، ارلی آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہو گئی، تو تھوڑا ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں سر. میں کراچی میں پیدا ہوا. ایک بہت گرم اور حبس کا دن تھا ستمبر 1949. تو سیزیرین سیکشن، وہ پرانا طریقہ ورٹیکل کٹس کا، اس سے میری پیدائش ہوئی. تو والد صاحب کہا کرتے تھے کہ تم آزاد پیدا ہوئے ہو ایک آزاد ملک میں. تو وہ خود ہوشیارپور ایسٹ پنجاب سے اس سے 2 سال پہلے اپنی مٹرنل فیملی کو لے کے آئے تھے آگ کے دریا میں سے، اور ساری فیملی کی جولری وہاں چھوڑ کے تو کراچی میں موری پور ایئر فورس بیس میں پوسٹڈ تھے. اور وہاں میری اور پیدائش. اسکولنگ آپ کی سر کہاں پہ ہوگی؟ میری والدہ استانی تھیں، BA BT تھیں. تو پہلی تعلیم وہ پرنسپل تھیں جو کوہاٹ میں ہمارا اسکول تھا. اچھا کوہاٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے اسکول کی پرنسپل تھیں. اس کے بعد والد صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی چٹاگانگ پتنگا ایئر فورس بیس ایسٹ پاکستان. وہاں چٹاگانگ شہر 15 میل دور تھا. تو والدہ نے 2 جھونپڑیوں میں وہاں اسکول قائم کیا. تو وہ 2 جھونپڑیوں کے اسکول میں میری تعلیم ہوئی 5ویں جماعت تک. ہاں. تو وہ جب اس کی لمٹ ہو گئی تو پھر مجھے لاہور بھیج دیا گیا خالہ کے پاس. ہم لاہور کی فیملی ہیں. اور وہ پھر میرے بڑے کزن تھے، وہ HSN میں پڑھتے تھے، مجھے وہاں داخلہ دے. سر HSN کا ہم تو ٹارٹس کے اسکول سے پڑھے ہیں، ایک بڑے بیکورڈ دیہات سے. HSN کے بارے میں تو سر ہم نے بڑا کہ جی فیوڈل پڑھتے ہیں، وہاں پہ لوگ بڑے بڑے پالیٹیشین بیوروکریٹ بنتے ہیں. آپ نے تو کوئی اور راستہ چن لیا. تو کیسے سر آپ کے دور میں HSN کی جو فیملیز اور کیا دور تھا سر؟ نہیں بدل رہا تھا وہ. ہاں بہت سارے بچے میرے جیسے مڈل کلاس کے بچے تھے جو اچھی تعلیم کے لیے اور اچھے استانیوں کے لیے داخلہ. لیکن کچھ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے بھی تو وہ بھی تھے. مثلاً کون تھے سر آپ کے دور کے؟ جی صلاح الدین عباسی تھے، فلاح الدین عباسی تھے، نواب بہاولپور کے، نواب آف کالباغ کے بیٹے تھے، نواب اکبر بگٹی کے بیٹے تھے. یہ تھے مگر مائنورٹی میں تھے. 1960s تک یہ مائنورٹیز میں تھے. سینئر کیمبرج میں آپ کی پوزیشن آئی؟ جی وہ پہلے سال جب میں نے پرائمری سے پریپریٹری اسکول میں آیا تو میں کلاس میں آخری بچہ تھا. اور پرنسپل ذوالفقار علی شاہ بخاری نے میرے والد کو لکھا کہ یہ بچہ کلاس میں لاسٹ آیا ہے، اس کے 38 نمبر ہیں اور فرسٹ آنے والے بچے کے 83 نمبر ہیں.
38 and 83. تو پھر اس کے شاید وہ خط ملنے کے بعد کچھ مجھے شرم آئی یا مجھے اچھے استاد مل گئے اور میں نے پڑھنا شروع کیا. تو پھر او لیول تک میں فرسٹ اسٹوڈنٹ تھا میتھس اور سائنسز میں. اس کا گولڈ میڈل بھی تھا ایچ ایس این میں, اور انگلش لٹریچر کا بھی میڈل تھا, وہ بھی مجھے ملا. اور پھر اے لیولز میں. اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کیمبرج گئے؟ نہیں, اس سے پہلے گورنمنٹ کالج گیا. اچھا, گورنمنٹ کالج گئے. ہاں, گورنمنٹ کالج لاہور گیا. تو گورنمنٹ کالج لاہور میں کالج کا بھی تو سر ایک نام تھا, اچھی جگہ تھی, اچھا معیار تھا, اور اکنامکس اور جغرافی پڑھی. پھر والد صاحب مجھے وہی انٹر کلاس کی ٹرین میں بٹھا کے کراچی لے کے گئے. وہاں حمید حبیب صاحب سے ملایا اور مجھے کیمبرج کی اسکالرشپ دلوائی. تو اس اسکالرشپ پہ میں پھر کیمبرج گیا. حبیب ایجوکیشن, یہ 1968 کی بات ہے. 1968 کی بات ہے. کیمبرج کے سر اس زمانے کا تھوڑا شیئر کرے ہمارے ساتھ. یہ اس لیے دنیا کی پسندیدہ چنی ہوئی یونیورسٹیز ہیں کہ ان کا ٹوٹوریل سسٹم بہت سٹرونگ ہے. ایک سینئر پروفیسر ہے, وہ ہر ہفتے 2 بچوں کو بلا کے ان کو اسائنمنٹ دیتے ہیں, اور ہفتے کے بعد ان سے رزلٹ دیکھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. تو ان 2 یونیورسٹیز کا ٹوٹوریل سسٹم بہت اسٹرانگ, جو باقی یونیورسٹی سے وہ یہ ایج ہے. تو دوسری, میرے زمانے میں بیشتر ساؤتھ ایشین بچے یا اکنامکس پڑھتے تھے یا لا پڑھتے تھے, مگر جو اکنامکس کے بچے تھے وہ ابھی تک ان کی سوچ وہ پرانے لیفٹیز کی تھی. جو اصل انقلاب آ رہا تھا وہ مچ اسمالر اسکول آف جغرافی میں آ رہا تھا, جہاں ایکو سسٹمز اپروچ کی کانسیپٹ پہلی بار کلیریفائی ہوئی, کوانٹیٹیو ٹولز اڈاپٹ ہوئے, اور یہ اپلائی ہونے شروع ہوئے ٹو گلوبل انوائرمنٹل ایشوز. تو وہاں سے آپ کی ایجوکیشن 1971 میں ختم ہوئی, اور جولائی 1971 میں پاکستان کا بہت برا حال تھا. وہ سول وار میں جانے والا تھا, چلا گیا تھا. دوستوں نے بہت کہا مت آؤ واپس, مت جاؤ واپس, تمہاری اچھی ڈویژن آئی ہے, تمہیں یہاں نوکری کے علاوہ ریسرچ کی بھی اپرچونٹیز کھلی ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے پاکستان جانا ہے. آ کے پھر پورا سال کھجل خوار ہوا, کوئی نوکری نہیں ملی, کوئی اکیڈیمیا میں نہیں ملی, کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ملی, کوئی پبلک سیکٹر میں نہیں ملی. تو 1 سال کے بعد بھٹو صاحب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے صوبہ سرحد میں پاٹا اور فاٹا کے دورے شروع کیے. تو وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ میں ایک پریزیڈنٹس کمیشن بنا رہا ہوں فار ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز, اور اس کے 3 منسٹر جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے, اور یہ تمہارے سارے مسئلے حل کریں گے. تو اب وہ جو 3 منسٹر تھے وہ تو بڑے مصروف آدمی تھے, ان کو چاہیے تھا کوئی منٹس لکھنے کے لیے بندہ. تو کسی افسر نے بتایا کہ یہ بچہ پھر رہا ہے, اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم 6 مہینے کے لیے تمہیں ملازم رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جانا پڑے گا, کمپیٹ کرنا پڑے گا, اور 6 مہینے ہی لگتے ہیں فائنانس اور اسٹیبلشمنٹ سے تمہاری تنخواہ, تمہارا پوسٹ فائنل کرنے کے لیے, اور 6 مہینے تنخواہ بھی نہیں ملے گی. میں نے کہا دونوں چیزیں منظور ہیں, دونوں چیزیں ہو جائے. تو صاحب پھر میں سیکرٹری بن گیا اس کمیشن کا. تو کچھ مہینے میں نے ان تینوں کا انتظار کیا کہ یہ اکٹھے ہوں گے تو ہم جائیں گے فیلڈ میں, اور میں ان کے منٹس لکھوں گا. تو میں نے پھر مجھے خیال آیا کہ انہوں نے تو اکٹھے ہی نہیں ہونا, فیلڈ میں کیا جانا ہے, بہت مصروف لوگ. تو میں نے انیشیٹو لیا, اجازت لی اور خود چلا گیا چترال. تو یہ میرے اپنے انیشیٹو پہ میں گیا, وہاں ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملا. میں نے کہا جی اس طرح یہ کمیشن ہے, یہ اس کا میں سیکرٹری ہوں, میں حاضر ہوا ہوں رپورٹ تیار کرنے کے لیے.
انہوں نے بڑی مہربانی کی. انہوں نے کہا بونی تک جاتی ہے جیپ, اس کے بعد تم گھوڑا سواری کرو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بونی تک انہوں نے جیپ میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگے. آج بھی ہارڈ ایریا ہے لیکن اس زمانے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا. ہاں, ایک میری جغرافیہ کی ٹریننگ کا بڑا فائدہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ جو گاؤں ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. وہ مجھے یہ اپنی ٹریننگ سے یہ پتہ لگا کہ یہ ان کے جو واٹر شیڈ ہیں وہ اوور گریزڈ ہیں, اور اوور گریزڈ واٹر شیڈز کے نتائج سے یہ اپنی تباہی لے کے آ رہے ہیں. تو یہ جو میری فائنڈنگ تھی, اس کی بنیاد پہ میں نے اپنی رپورٹ کی جو سینسیبل ریکومنڈیشنز تھی وہ تیار کی. ایک سلی ان فیشنیبل نہیں, ٹو فیشنیبل ریکومنڈیشن تھی ایگرو ویلز کی, وہ بھی میں نے بیچ میں ڈال دی کہ یہ آبادی جو ہے یہ اگر جو 3-4 جگہ چترال ضلع میں کانسنٹریٹ ہو جائے تو ان کو نان ایگریکلچرل انکم بھی جنریٹ کر سکیں گے. وہ فیشن تھا. وہ جو رپورٹ کی کاپی میں نے منسٹروں کو دی, ایک کاپی پلاننگ کمیشن کے سیکرٹری کو دی, وہ اپریشیٹ ہو گئے. تو ایک ممبر تھے مرحوم حیات شیرپاؤ, وہ جب صوبے کی حکومت گرائی اپوزیشن کی بھٹو صاحب نے, تو وہ فیڈرل سے صوبے میں ٹرانسفر ہو گئے. گورنر پہلے تھے, وہ بعد میں پھر سینئر منسٹر کی حیثیت سے وہاں. جب سینئر منسٹر کی حیثیت سے گئے تو انہوں نے مجھے بلا لیا. وہاں ایک ویکنٹ پوسٹ تھا, ریجنل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, ایک ڈچ فنڈڈ پروجیکٹ تھا. اس کے ایکسپیٹریٹ کنسلٹنٹ چلے گئے تھے, سٹاف تھا, 3 جیپس تھیں اچھی سروسیبل, ایک وین تھی, اور یہ سارے لوگ مجھ سے سینئر تھے عمر میں. میں نے کہا ان سے کام لینا ہے, تو یہی ہو سکتا ہے کہ بندہ پرفیکٹ انٹیگریٹی سے. تو میں نے یہی کام شروع کیا. گھر سے پبلک ٹرانسپورٹ میں نکلتا تھا, یونیورسٹی ٹاؤن پہنچتا تھا, وہاں سرکاری وسائل کا استعمال شروع کرتا تھا, واپس گھر اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ سے آتا تھا. بہت بڑی بات ہے. اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو, اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب کو کام پہ لگایا, اچھے نتیجے ہوئے. میسٹلی آپ کا کام فاٹا تھا میں نہیں, all regional development project was for all of then NWFP. تو ہم نے پورے NWFP کا کراپنگ پیٹرنز کے بیسس پہ ولیج بائی ولیج ایگرو ایکولوجیکل میپنگ کی. ہر ولیج کے کراپنگ پیٹرن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی, اس کے بیسس پہ ریجنل میپنگ ہوئی. تو یہ سب میرے کولیگز, یہ 1974-75 کی بات ہے. اور کب تک جا رہے ہیں؟ یہ میں وہاں دسمبر 1975 تک رہا. جو میں نے کام کیا اس کی مجھے بڑی خوشی ہے. اس کے بعد آپ اسلام آباد آئے؟ نہیں, اس کے بعد میں لاہور آیا. جو میں نے کام کیا وہ مجھے کہا گیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے کہ تم پشاور کی اربن باؤنڈری جو ہے وہ میپ کرو. تو ساؤتھ پہ تو 12 ریور نیچرل باؤنڈری تھا, ایسٹ میں نے بڑی کلوز رکھی تاکہ ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ انٹروڈ نہ ہو. ویسٹ پہ میں کھولی جگہ, وہ فائرنگ رینج وارسک تک لے گیا. میں نے کہا ادھر پھیلے شہر. تو وہ یہ ایک کام میں نے کیا, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ میں نے کام کیا. اس کے بعد خواجہ ظہیر الدین تھے مینیجنگ ڈائریکٹر پی پیک. یہ اسٹیٹ کی کمپنی بنائی تھی نیسپا کی طرح, انوائرمنٹل پلاننگ اور آرکیٹیکچر کے لیے. تو وہ آئے, انہوں نے دیکھا یہ بندہ کام کرتا ہے, تو انہوں نے میری تنخواہ سے 3 گنا تنخواہ آفر کی اور کہا کہ تم ہیڈ بن جاؤ لاہور میں پی پیک کے ڈیولپمنٹ پلاننگ یونٹ کی. تو پہلے تو میں نے سوچا, پھر میری شادی ہو گئی اور میرے خرچے بڑھ گئے. تو میں نے کہا نہیں, یہ اب سرکار کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. تو میں پھر لاہور چلا گیا اور میں نے اگلے 12 سال پی پیک میں کام کیا ایز مینیجر اینڈ ایز جنرل مینیجر. کس سال تک؟
یہ 1988 تک، اور جس کام کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ ہے نیشنل ریفرنس مینول آن پلاننگ اینڈ انفراسٹرکچر اسٹینڈرڈس. یہ کئی دہائی بعد تک بھی وہ ٹیکسٹ بک کی طرح سٹی اور ریجنل پلاننگ کے بچے استعمال کرتے رہے ہیں، اور اب اس کو بدل دینا چاہیے، مگر یہ کئی سال فزیکل پلاننگ کے لیے اور ٹیچنگ کے لیے کام آئی. اور 88 کے بعد سب پھر آپ کا سفر؟ اس کے بعد NCS کا سلسلہ شروع. چلے ویورز، NCS کی سٹوری تو جس طرح میں نے تعارف میں کہا اس پہ تو تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ جناب سید ایوب قطب صاحب اور NCS آپس میں ایسے جڑے ہیں کہ ایک کا نام لے تو دوسرا ذہن میں آتا ہے. تو تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، ذرا تفصیل سے ان سے پھر NCS کی سٹوری سن لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بی ود اس.